السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، مولانا صدر الدین رفاعی، خطیب مدنی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی نے یہ خواب تحریر کر کے بھیجا ہے۔ مولانا میر محمد بھامبھڑی، بھان بھامڑا بھارت میں ایک جگہ کا نام ہے، بڑے عالم و بزرگ تھے۔ قیام پاکستان سے قبل ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے۔ بیماری کے عالم میں ان کو خیال آیا کہ حدیث مبارکہ میں صلہ رحمی کی جزا میں لمبی عمر کا ملنا آیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں منت مانتا ہوں کہ اگر زندہ بچ گیا تو اپنی پھپھی اور خالہ جو بیوہ اور محتاج امداد تھیں، ان کی ماہوار نقد رقم کے ذریعے خدمت کیا کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ اس حدیث کی سند کی تحقیق کر لیتا تو اچھا ہوتا، لیکن بوجہ کمزوری اور نکاہت یہ تحقیق ان کے امکان میں نہ تھی۔ اسی اثناء میں حالت غنودگی میں جب جناب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کے متعلق سوال عرض کیا تو ارشاد فرمایا کہ واقعی یہ میری حدیث ہے، خدا نے تمہاری منت قبول فرمائی ہے۔ اس کے بعد غالباً یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عمر میں 30 سال کا اضافہ فرما دیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر وہ اپنے وعظوں میں بھی کر دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس حساب کے مطابق میری عمر ابھی اتنی باقی ہے۔ خواب کی بشارت کے عین مطابق عمر پا کے وہ فوت ہوئے۔ خدا نے ان کے مال و دولت اور اولاد میں بڑی برکت عطا فرمائی تھی۔ ان کے بیٹے اور پوتے بھی ان کی زندگی میں صاحب اولاد ہو کر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو اس کے رزق میں وسعت دی جائے، اس کی عمر بڑھے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی یعنی اپنوں سے حسن سلوک سے کام لے۔ ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، بلا شبہ صلہ رحمی کرنے سے گھر والوں میں محبت، مال میں برکت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جو تعلق توڑ چکے ہیں ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ جو ہمیں محروم کرتے ہیں، جو ہمارا حق مارتے ہیں، ہم انہیں حق دینا سیکھیں۔ جہاں تک ممکن ہو آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ کریں، اور سب سے آسان تحفہ آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کی مسکراہٹ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے چھوٹی چھوٹی کوششیں کر کے دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو آپ کی نیت، آپ کی اچھی نیت کے اثرات سے کس طرح سنوارتے ہیں۔ آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ کو راس آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رشتہ داروں کو اس چیز سے چاہے جتنا بھی فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ کی زندگی میں کس طرح سے بہتری آئے گی۔ یہ